بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق مساجد اللہ کے گھر ہیں، آخرت کے گھر ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبوؤں کی دھونی دی جائے۔ باعتبار رتبہ و مرتبہ دنیا بھر کی مسجدوں میں مسجد حرام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس ہے، اس میں ثواب 50,000 گنا ملتا ہے۔ مسجد میں داخلہ کی دعا: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ نماز کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پہ اس کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ یا ادھر ادھر کے خیال میں مشغول نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں نمازی کا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب تک 5 نمازیں اہتمام سے ادا کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس سے نڈر ہو کر اس کے بہکانے کی فکریں کرتا ہے۔ بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ ثواب میں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 40 دن اس طرح نماز با جماعت پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں نماز با جماعت نہ ہو، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمی کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کے علاوہ نوافل پڑھ کر ان کے ذریعہ میرا تقرب و نزدیکی حاصل کرنے میں لگا رہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھ بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے چلتا ہے اور مجھ سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے دل میں ذوق و شوق پیدا فرما دے تو وہ ان نمازوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کر سکے۔ ان نمازوں میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ بے شمار دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تہجد: رات کو سو جانے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز ساری نفل نمازوں کے مقابلہ میں قرب الہی کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرض نماز کی طرح اس کی پابندی فرمائی
اور خدا کے سارے برگزیدہ بندے اور اولیاء اللہ منازل سلوک طے کرنے کے لیے اس کی پابندی فرماتے رہے، کیونکہ روزانہ رات کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا آسمان سے دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور طالب قرب و مغفرت بندوں کے لیے ندائے عام ہوتی ہے کہ آؤ اور اکرام و انعامات الہیہ سے اپنا دامن بھر لو۔ تہجد کا وقت آدھی رات سے صبح 7 تک رہتا ہے۔ اشراق: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ ذکر و تلاوت کرتا رہے اور اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھے، اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ سورج بلند ہو جائے اور زردی جاتی رہے تو اشراق کا وقت ہو گیا۔ چاشت: یہ سورج نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کا بھی اجر و ثواب بہت ہے۔ اوابین: اجر و ثواب اور حصول منازل روحانی اور دیگر دنیاوی ثمرات کے لیے یہ نماز تہجد سے دوسرے نمبر پر ہے۔ مغرب کے 2 نفل پڑھ کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح: نوافل میں اجر و ثواب کے معاملہ میں اپنی نوعیت کی اکیلی نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ و ہدیہ تلقین فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز استسقاء، جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب خشک سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تب اس نماز کا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ نماز 2 رکعات میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف و خسوف: سورج گرہن کی نماز کو کسوف اور چاند گرہن کی نماز کو خسوف کہتے ہیں۔ دونوں کی 2 رکعات ہوتی ہیں۔ نماز کسوف باجماعت مساجد میں پڑھنی چاہیے۔ نماز خوف: عام ابتلاء و مصیبت یا وبائی امراض کی شدت کے وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا بھی گھروں میں تنہا پڑھنا مسنون ہے۔ نماز استخارہ: ہر اہم اور ضروری کام کے لیے استخارہ مسنون ہے۔ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اس کام کے اچھے یا برے پہلو کے بارے میں دل مطمئن ہو جائے گا۔ نماز حاجت: کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو کہ انسانی کوششوں اور اسباب مہیا ہو جانے کے باوجود پوری نہ ہوئی ہو تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کریں، انشاءاللہ حاجت روائی کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ نماز سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے مقام میں داخل فرما۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے۔ اے صاحب عظمت اور بزرگی والے، صدق اللہ العظیم۔